ناظرین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ جب بھی کوئی بڑا کام کریں تو اپنے ساتھیوں سے یعنی صحابہ کرام سے مشورہ کیا کریں، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام کریں اس میں مشورہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہم دیکھیں تو جنگ خندق میں جب خندق کا یہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کس طریقے سے ہم اس جنگ کو لڑیں، یہ کافروں سے ہم کیسے جو ہے وہ اپنا ڈیفینڈ کریں۔ تو حضرت سلمان فارسی تھے، وہ ان کا تعلق کیونکہ فارس سے تھا یعنی ایران سے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ مدینہ کے ارد گرد جو ہے وہ خندق کھود دی جائے، اور کیونکہ ہم نے ایران میں اسی طریقے سے ہم نے دیکھا ہے کہ جب جنگ ہوتی تھی تو اپنے شہر کے علاقے کے اندر اطراف میں جو ہے وہ چاروں طرف خندقیں کھود دے دیتے ہیں، اس سے جو ہے وہ دشمن کی جو پیش قدمی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے، پھر وہ اسی سائڈ پہ رہتے ہیں، وہ ان کو کراس کرنا جو ہے خندق کو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مشورے کی برکت تھی اور مشورے میں خیر بھی ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی آج کل بڑی بڑی کارپوریٹس جو کمپنی ہیں، بڑے بڑے سیکٹرز ہیں، کارپوریٹ سیکٹر، تو ان کے جو سی اوز ہیں انہوں نے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو پروڈکٹ ہے مارکیٹ کے اندر اس نئی جو لانچ کر رہے ہیں اس کے اندر وہ اس پہ ریسرچ کریں کہ دیکھیں گے اس پروڈکٹ کا پبلک میں جب یہ آئے گی اسے کیا رسپانس ہوگا۔ تو وہ اپنے طریقے سے جو ہے وہ ایک ریسرچ ورک کرتے ہیں، تو یہ باقاعدہ ایک ٹیم ہوتی ہے، پھر وہ ریسرچ ورک کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ اس کی اپنی فائنڈنگز جو ہیں وہ سبمٹ کرتے ہیں جو کمپنی کے جو سی اوز ہوتے ہیں، یہ جتنی بڑی بڑی انٹرنیشنل ورلڈ کی جو مشہور جو برانڈس ہیں ان کا سب کا یہی طریقہ ہے بزنس کا طریقہ کا۔ تو ایک تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کریں تو اس کو پہلے اس پہ تحقیق کر لیں، اس پر ریسرچ کر لیں کہ آگے یہ کام جو ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، آگے کسی فائدہ مند ہوگا یا نہیں۔ تو یہ جو ٹیمیں جو کام کرتی ہیں ان کو جو ہے آج کی ٹرمینالوجی کے اندر تھنک ٹینک کہتے ہیں یہ، اور یہ تھنک ٹینک جو ہے وہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، ہمارے ملک کے اندر بھی اس قسم کے جو ہے وہ موجود ہیں۔ وہ جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے جو ایڈوائزر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، وہ ان کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ایڈوائز دے رہے ہیں، اور وہ اسی پہ پھر وہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اس پہ وہ چلتے ہیں، اسی پہ جو ہے وہ آگے فیوچر کی جو ہے پلاننگ کرتے ہیں۔ اگر تو ان کی جو ہے وہ فائنڈنگ صحیح ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ ماضی میں ہم دیکھیں بہت ساری ہیں، اور اگر فائنڈنگ صحیح نہیں ہے، صحیح مشورہ نہیں دیا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو جو ہے وہ اسی ٹائپ کے جو ایڈوائزرز ہیں انہوں نے ان کو ڈبو دیا ہے، ان کی حکومتوں کو ناکام کر دیا ہے۔ ابھی مجھے ذہن میں ایک آ رہا ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جو ساتھی تھے، جب آپ خلیفہ تھے، ان سے پوچھا کہ آپ کے دور میں اتنی شورشیں، اتنی جو ہے وہ مسائل جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ فتنے کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن جب جو خلفائے راشدین تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان کے دور میں بھی شروعات میں، ان کے دور میں جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ مسائل نہیں تھے، اتنے فتنے نہیں تھے، اتنی جو ہے لڑائیاں نہیں ہوتی تھیں۔ تو اس کی کیا وجہ تھی؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم لوگ ہو۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں وہ کیا آپ کو رپورٹس دے رہے ہیں، آپ ان کی کیا فائنڈنگز ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ، بہت جو ہے وہ بڑا اہم رول ادا کرتا ہے یہ۔ ابھی امریکہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے بڑی سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے، لیکن دنیاوی لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو امریکہ کی بھی ایک بہت جو ہے وہ تھنک ٹینک ہے، اور بڑا پاورفل تھنک ٹینک ہے، ریڈنٹ کارپوریشن۔ تو اس نے اپنی جو ایک چند سال پہلے اپنی ایک رپورٹ، اپنی ایک فائنڈنگ ان کو یو ایس گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ تھی ان کو جو ہے سبمٹ کی اباؤٹ مسلمانوں کے بعد۔ ظاہر ان کو ٹاسک دیا ہوگا کہ بھئی مسلمانوں کے متعلق جو ہے وہ ہمیں ریسرچ کر کے بتائیں۔
تو انہوں نے ریسرچ کیا اور وہ بڑی تحقیق کی، اور خاص طور پہ 4 ممالک، ایران ہو گیا، افغانستان ہو گیا، پاکستان ہو گیا، ترکی ہو گیا، زیادہ تر انہوں نے یہاں کے لوگوں پر ریسرچ کی، تحقیق کی کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، یہاں کس قسم کے مسلمان جو ہیں وہ رہتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کا عمل کیا ہے، وہ دوسری جو اقوام ہیں غیر مسلم ان کے متعلق وہ کیا سوچتے ہیں۔ کیونکہ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت شروعات میں مسلمان، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مسلمان جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ بڑا گولڈن پیریڈ، سنہری دور رہا، اور انہوں نے جو ہے وہ دنیا کے 1/3 یعنی 3 بر اعظموں میں حکومت کی اس دور کے حساب سے۔ تو یہ چیزیں ان کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں کہ اگر مسلمانوں کو آج بھی اگر موقع مل جائے، ان کو فری ہینڈ مل جائے، ان کو سپورٹ مل جائے، تو مسلمان جو ہے وہ پھر جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دوبارہ پوری دنیا میں حکومت کر سکتے ہیں، اپنا ایک نظام لے کر آ سکتے ہیں۔ تو اس تھنک ٹینک نے جو رپورٹ پیش کی، اس میں انہوں نے مسلمان جو ہیں ان کو خاص طور پہ ان کنٹریز کا جن کا میں نے ابھی نام لیا، پاکستان، ترکی، ایران اور افغانستان، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو انہوں نے 4 گروپس میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہے۔ تو پہلا جو گروپ ہے، انہوں نے کہا کہ ایک پہلے گروپ والوں جو فنڈامنٹلسٹ، جیسے بنیاد پرست، پہلا گروپ فنڈامنٹلسٹ، اور یہ ٹرم بہت چند سال پہلے جو ہے وہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا، انسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد جو ہے وہ بہت تیزی سے یہ ورڈ جو استعمال ہوا، فنڈامنٹلسٹ، اسپیشلی فار مسلمس۔ تو اس میں انہوں نے اس کیٹیگری کے اندر ان مسلمانوں کو رکھا جو ہے وہ دوسری اقوام کو جو ہے وہ ان کی اپنی نظر میں کہ بھئی دوسری اقوام کو جو ہے اس پہ وہ حاوی ہونا چاہتے ہیں، ان سے لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے مذہب پہ جو ہے سختی سے کاربند بھی ہیں، اور پھر وہ اپنے مذہب کا جو ہے وہ پرچار کرتے ہیں، اپنا ایک سسٹم، ایک نظام، اسلامی جو نظام ہے، معاشی نظام ہے اسلام کا، وہ جو ہے وہ پوری دنیا میں لاگو کرنا چاہتے ہیں یہ۔ تو ابھی یہ جس طرح افغانستان کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے ان لوگوں نے افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ اپنے دین کے اوپر، اپنے اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں کتنے وہ کاربند ہیں وہ لوگ، اور دوسرے یہ وہ ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ جب اگر ان کے دل میں اگر جہاد کا جذبہ جو ہے وہ دوبارہ بیدار ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ یہ خائف ہیں کہ یہ دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں حکومت کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ یہ چیز جو ہے ان کو برداشت نہیں ہے۔ تو پہلے گروپ میں جو ہے وہ انہوں نے بنیاد پرست لفظ استعمال کیا، یعنی جو دوسری قومیں جو ہیں وہ اگر اپنے دین پہ چلتی ہیں اور جو ہے وہ دہشت گردی کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ ورڈ استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ اسپیشلی مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو پہلے بھی ہم نے کہا کہ مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ دہشت گردی نہیں کرتا، مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ لڑائی نہیں کرتا، لیکن جب اس کے اوپر جنگ تھوپ دی جاتی ہے یا اس کے اوپر ایگریشن کیا جاتا ہے تو وہ پھر وہ اپنے دفاع میں ظاہر ہے پھر اس کو ہتھیار اٹھانا ہوتا ہے۔ لیکن اسلام کی یہ کوئی تعلیمات نہیں ہے کہ خود جو ہے وہ کسی قوم کے اوپر جا کر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں اور پھر وہاں کے بچوں، عورتوں اور وہاں کے کھیت کھلیاں، درختوں کو جو ہے تباہ و برباد کر دیں۔ لیکن جب ان کے اوپر یہ جنگ مسلط کر دی جاتی ہے، وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں۔ تو ایک گروپ جو ہے وہ انہوں نے یہ بنا دیا۔ دوسرا گروپ انہوں نے بنایا کہ ایک وہ گروپ ہے جو علماء کا ہے، جو نارمل طریقے سے اپنی جو ہے وہ لائف گزار رہے ہیں، جیسے مدرسوں کے اندر، مساجد میں جو علماء ہیں، خطیب ہیں، مدرسوں میں جو علماء لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو دوسرا گروپ جو ہے وہ ان لوگوں کو جو ہے اس گروپ میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس گروپ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ یہ ویسے تو اپنی جو بنیادی دینی عقائد ہیں، نماز، روزہ، حج ہے اور اس کے اوپر یہ کاربند ہوتے ہیں، اور بچوں کو، اپنی نئی نسل ہے ان کو آگے جو ہے وہ دین کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو بظاہر تو یہ ان کے لیے کوئی اتنی جو ہے وہ تکلیف دہ بات نہیں ہے یا پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس رپورٹ نے یہ بتایا کہ اگر یہی لوگ جو ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں، یا وہ ان کو اپنے گروپ میں شامل کر لیتے ہیں یا اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں، تو یہ بہت ڈینجرس ہو سکتے ہیں۔
ایک تو انہوں نے کہا کہ فنڈامنٹلسٹ بھی وہ تو ہیں دوسری اقوام کے لیے ڈینجرس، اور کسی وقت بھی جو ہے وہ یہ سامنے آ سکتے ہیں. تو لیکن یہ گروپ بھی جو ہے وہ اس لیے کہ ان کے پاس مین پاور ہوتی ہے. یہ مسجدوں میں جیسے خطیب ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی جمعے کے اندر جو ہے وہ جب یہ بیانات وغیرہ کرتے ہیں تو لوگ جوک در جوک جو نماز پڑھنے آتے ہیں تو وہ ان کے ذہن کو بدل سکتے ہیں، جو ہے وہ جذباتی بیان کر کے، اور دوسری قوموں کے خلاف وہ بھڑکا سکتے ہیں. اور مدرسوں کے اندر بھی جو ہے وہ جو علماء دین کو پڑھا رہے ہیں، اسلام کے دین کو، تو یہ بھی ایک خطرناک ہو سکتا ہے کہ مدرسے کی نوجوان نسل کو وہ تیار کریں جہاد کے لیے، دوسری قوموں کے سامنے آگے لا کے کھڑا کر دیں ان کو. تو کہنے لگے کہ یہ دو گروپ جو ہیں بڑے ڈینجرس ہیں اور ان کو انہی کو کنٹرول کرنا ہے. اچھا، تیسری چیز جو ہے وہ تیسرا گروپ جو انہوں نے بتایا کہ وہ جو ہے ماڈرنائز ٹائپ کے مسلمان ہیں. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ لی، اور جو ہے وہ روزہ کا سیزن، روزے کا جو وقت آیا رمضان میں، کچھ لوگوں نے روزہ رکھ لیا، کچھ نے نہیں رکھا. وہ دین پہ چلتے بھی ہیں اور اتنے کاربند بھی نہیں ہیں، اتنے وہ ان کو جو ہے وہ اپنے بچوں کو دین پہ تو چلاتے ہیں، لیکن اتنے زیادہ وہ ایکسٹریمسٹ نہیں ہیں. وہ اپنے دین پہ چلنا، نماز روزہ حج زکوٰۃ جب وقت آیا اس کو کر لیا، اور اگر نہیں کر سکے تو ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ جو ہے نا ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہیں ان کو. اچھا، انہوں نے یہ بھی ایک رپورٹ پیش کی کہ بھئی ایسے لوگوں کو آگے لے کر آیا جائے، ان کو میڈیا میں جو ہے وہ موقع دیا جائے تاکہ یہ اپنا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں، اور جو ہے وہ رائے ہموار. اچھا، یہ لوگ جو ہیں وہ مغربی تہذیب کو لائک کرتے ہیں، اور ان کے جو ڈریسز، ان کے کھانے، ان کی لائف اسٹائل کو پسند کرتے ہیں، اور یہی انہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے. یہ دین کی طرف بھی ہیں لیکن اتنے انتہا پسندی سے نہیں ہیں. کبھی نماز پڑھ لی، نہیں پڑھی تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور مغربی تہذیب کو اور مغربی تعلیم جو ویسٹرن ایجوکیشن ہے، ویسٹرن ڈریس ہے، اور جو کھانے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں. ان کا لائف اسٹائل بھی جو ہے وہ بالکل ویسٹرن اسٹائل کا ہے، ان کے گھر کا، ان کی لیونگ جو ہے وہ، ان کی گفتگو جو ہے وہ بالکل ویسٹرن اسٹائل کے اندر ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماڈرن جو مسلمس ہیں یہ خطرناک نہیں ہیں، ان سے ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چوتھا ایک گروپ ہے وہ سیکولر ہے. وہ کہتے ہیں تو یہ دے آر مسلمس، بٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ بالکل بے ضرر ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، ان کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. نماز روزہ بنیادی جو چیزیں، اگر جیسے مثال کے طور پر کوئی سیکولر اگر مسلمان انتقال کر جاتا ہے تو جو اسلامی طریقہ کار ہے اس کی تدفین ہو جائے گی. بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان ہو جائے گی جس طریقے سے ہوتا ہے. رمضان میں اگر روزہ رکھنا یا ہے روزہ چاہا تو رکھ لیا، تو یہ بھی جو ہے یہ بالکل جو ہے نیوٹرل ہیں، یہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ان کو کوئی جو ہے وہ ایشو نہیں ہے. تو انہوں نے آخری جو فائنڈنگ دی اس میں کہا کہ جو شروع کے جو پہلے جو گروپ ہے فنڈامنٹلسٹ، اور یہ دوسرے جو مسلمان ہیں نمبر 1 اور 2، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں. یہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. اس کے ایگزامپل اور اس کے بعد جو ہے یہ باقی آخری جو ہیں تیسرے اور چوتھے، یہ ان کا کوئی ایشو نہیں ہے. تو ان پہ ہم نے نظر رکھنی ہے، پہلے اور دوسرے والوں پہ، اور ان کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا، ان کو بلکہ کچل دینا، ان کو جو ہے نا ایلیمنیٹ کر دینا معاشرے سے. ناظرین، ہمارا یہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مغرب کے جو لوگ ہیں، اور خاص طور پہ امریکہ، UK وغیرہ، اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں، انہیں ہماری نماز سے، روزے سے، مسجدوں سے، قرآن سے، حج سے، عمرے سے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اگر ہم یہ دیکھیں کہ امریکہ کے اندر، UK کے اندر مساجد بہت تیزی سے جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور یہ رمضان کے اندر بھی وہاں بہت زبردست ماحول ہوتا ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رمضانوں میں جو ہے وائٹ ہاؤس کے اندر باقاعدہ افطاری کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں، روزہ نماز اور یہ حج اور زکوٰۃ، ان سے ان کو ایشو نہیں ہے، اور یہ اپنے لیے اس چیز کو کوئی خطرہ نہیں سمجھتے. لیکن خطرہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو یہ جہاد سے ڈرتے ہیں کہ یہ اگر جذبہ ان میں پیدا ہو گیا تو پھر یہ آگے چل کے جو ہے وہ یہ دوبارہ اسی طریقے سے جو ہے وہ پاور حاصل کر لیں گے جس طرح ابتدا کے جو مسلمانوں نے حاصل کی تھی. اور دوسرے یہ اس چیز سے بہت خائف ہیں کہ یہ لوگ اگر حکومتوں میں آ گئے تو یہ اپنا معاشی نظام جو ہے وہ لاگو کریں گے، اسلام کا جو سوشیو اکنامک
اور پولیٹیکل جو نظام ہے وہ اس کو لاگو کریں گے. یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ عمل کریں, آپ مساجد جتنی بنائیں بنا لیں, آپ روزے رکھیں, آپ ہر سال حج کریں, آپ عمرے کریں, جتنے بھی, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب نظام کی جب بات آتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام کوئی بھی ازم جو نہیں چلے گا, وہ نظام چلے گا تو صرف ان کا اپنا نظام چلے گا, نیو ورلڈ آرڈر کا, جو انہوں نے چند سال پہلے ہم سنتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر, وہ یہی ہے کہ نظام ہمارا چلے گا. رشیا میں ہم نے جب کولڈ وار کے دوران ہم نے دیکھا کہ رشیا کے اندر جو ہے وہ کرسچنس کا جو ہے بہت زیادہ ہولڈ ہے, بٹ وہ بہت نیوٹرل رہے وہ تو. لیکن امریکہ کی رشیا سے لڑائی کیا تھی, صرف نظام کی تھی. وہاں پر جو ہے وہ اشتراکیت نظام تھا, سوشلزم والا نظام تھا, سوشلسٹ نظام تھا. ادھر یہ یہاں سرمایہ دارانہ نظام تھا مغرب کے اندر, وہاں یہ نظام تھا. تو یہ جو ہے وہ, کیونکہ سوشلزم نظام کے اندر یہ ہے کہ جو ہے وہ ساری پاور جو ہے وہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. روٹی کپڑا مکان جو ہے وہ حکومت دے گی عوام کو, اور جو ہے وہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ وہاں کے جو کارخانے ہیں جتنے بھی ہیں وہ سب انہوں نے نیشنلائز کیے ہوئے تھے کہ سارے وہ گورنمنٹ کے انڈر میں تھے, اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ان کو ساری چیزیں جو ہے وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرے گی. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو ایکس پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, تو انہوں نے اس نظام کو انٹروڈیوس بھی کروانا چاہا پاکستان کے اندر. اور ان کا جو ایک پولیٹیکل جو نعرہ تھا بنیادی طور پہ روٹی کپڑا اور مکان, کہ بھئی کھانا بھی سرکار کی طرف سے ملے گی باقاعدہ. اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو پرائم منسٹر تھے, تو اس زمانے میں یہ سسٹم بھی نکلا تھا, پکی پکائی روٹی جو ہے وہ پلانٹس لگے ہوئے تھے باقاعدہ, اور جو ہے وہ سرکاری سطح پہ جو ہے وہ سستی روٹی جو ہے وہ پیکٹس میں ملتی تھی. اور اسی طریقے سے اس زمانے میں گورنمنٹ کی طرف سے وہ شلوار قمیض جو ہے وہ سرکار کی طرف سے جو مارکیٹس کے اندر آئی تھی, کھدر کی شلوار قمیض بہت مشہور ہوا تھا یہ. تو اب اور پھر دوسرے یہ کہ جتنے بھی کارخانے تھے, اسکول تھے, کالج, یونیورسٹی, سب جو انہوں نے نیشنلائز کر لیے تھے. تو ان کو یہ خوف ہو گیا تھا مغرب کو کہ کہیں ایسا نہیں ہو کہ یہ نظام جو ہے پاکستان کے اندر بھی آ جائے. تو وہ اس چیز کو انہوں نے روکا, اور پھر ان کو ظاہر ہے وہ ان کو یہ نظام برداشت نہیں تھا. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ اپنا نظام لے کر آئیں, اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ, تو پھر وہ یہ اس رپورٹ پہ جو ہے وہ انہوں نے کام کیا باقاعدہ. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا, 9/11 کا جو واقعہ ہوا, وہ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب جو رپورٹس آئی ہیں اس کے بعد, اس انسیڈنٹ کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ جو اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئیں اور اس کے اوپر ریسرچ بھی کی گئی. تو اب یہی پتہ چلا ہے کہ یہ کسی جو ہے وہ دہشت گردی کا واقعہ نہیں تھا, بلکہ یہ ان کا اپنا سیلف کریٹڈ جو ہے وہ انسیڈنٹ تھا یہ. کیونکہ ان کو بنیاد بنانا تھا, تو پہلے اس کے بعد انہوں نے عراق پہ حملہ کیا کہ یہاں پر جو ہے وہ کیمیکلز کے ہتھیار ہیں, اور اس طریقے سے ایک بہانہ بنا کر عراق کی جو فوجی طاقت تھی, صدام حسین بہرحال وہ ایک مسلم لیڈر تھا, مسلمان عراق کا پریزیڈنٹ تھا وہ, اور اپنے اس میں وہ بہت سخت تھا وہ, تو کسی طریقے سے ان کو کریش کرنا تھا. کیونکہ فائنڈنگز کے اندر یہی تھا کہ اس ٹائپ کے لوگوں کو یہ کسی وقت بھی ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں, تو ان کو کریش کر دینا, ختم کر دینا بالکل. تو یہ چیز جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے اسٹارٹ کی, جبکہ بعد کی رپورٹس یہ آئیں کہ وہاں کوئی اس قسم کے ہتھیار بھی نہیں ملے. اور اس کے بعد پھر اگلا اسٹیپ لیا انہوں نے یہاں پر افغانستان کے اندر. جب یہ انہوں نے افغانستان میں یہ 9/11 سے پہلے جو ہے وہ ایک طالبان کی حکومت تھی باقاعدہ, پھر انہوں نے وہاں پر جو ہے اسلامی نظام جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا ہوا تھا. تو وہاں بڑے امن سے, سکون سے, پیسفلی وہ لوگ رہ رہے تھے. لیکن یہ چیز ان کو برداشت نہیں. انہوں نے کہا اگر یہ ایک ملک میں اگر آج شروع ہو گیا یہ نظام, تو پھر یہ دوسرے, تیسرے, چوتھے, اور پھر پوری دنیا میں جتنے مسلم کنٹریز ہیں, ہو سکتا ہے یہ جو پورے ملک, پوری دنیا کے اندر ہو جائے. تو انہوں نے کس طریقے سے افغانستان کے اندر جو ہے وہ انویژن کیا, اور پھر کس طریقے سے جو طالبان تھے ان کو جو ہے وہ مارا, اور اپنی جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی وہ استعمال کی. اور تقریباً کتنے بہت سارے کنٹریز تھے وہ سارے مل کے, مغرب کے جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز تھے وہ مل کے جو ہے وہ انہوں نے افغانستان پہ حملہ بھی کیا, اور ان کی حکومت کو بھی ختم کر دیا, اور پورے افغانستان کو تہس نہس کر دیا. بہرحال اس کے اندر حکومت پاکستان کی بھی کنٹریبیوشن تھی, ان کی اپنی مجبوری تھی گورنمنٹ آف پاکستان کی. تو وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ان کی یہ ایک پلاننگ تھی کہ اس گروپ کو جو ہے, ان دونوں گروپ میں جو لوگ ہیں ان کو جو ہے کسی طریقے سے کریش کر دیا جائے. لیکن
ناظرین یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ آج 20 سال کے بعد وہ امریکہ وہاں سے جو ہے وہ جس طریقے سے بھی نکلا ہم سب کو پتہ ہی ہے، اور دوبارہ جو ہے وہ وہاں پہ طالبان کی حکومت آ گئی ہے، لیکن اب ان کے ذہن بدل گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ ہم نے حکومت کیسے کرنی ہے، دنیا میں کے ساتھ مل کے چلنا ہے، لیکن اپنے اسلامی تشخص کو جو ہے وہ نہیں بگاڑنا ہے۔ اب ہمارا پاکستان کا جہاں تک مسئلہ ہے تو الحمدللہ اب کہنے کو تو یہ اسلامی ملک ہے، لیکن اسلامی ملک صرف کہنے سے نہیں ہوتا یہ، بلکہ عمل بھی ہونا چاہیے۔ یہاں کے قوانین بھی سارے جو ہیں وہ اسلام کے جو ٹیچنگس ہیں، تعلیمات ہیں، اس کے حساب سے ہونی چاہیے۔ دیکھیں مسجدیں تو اور مدارس تو یہ پوری دنیا میں موجود ہیں، بھارت کے اندر جو ہم اپنے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر بھی یہ موجود ہیں۔ انڈیا جو ہے ایک سیکولر ملک کہلاتا تھا ماضی میں، لیکن اب تو وہ ایک پورا جو ہے وہ ہندوازم پہ چل رہا ہے، اس تھیوری کے اوپر یہ۔ تو مدرسے تو وہاں پہ بھی ہیں، مساجد تو وہاں پہ بھی ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، لندن میں، نیو یارک میں اور دوسرے شہروں میں مساجد بہت موجود ہیں، اور وہ یہ اسلام کے جو بنیادی جو عقائد ہیں ان پہ وہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ عمل بھی کر رہے ہیں، اور ان کو کوئی ایشو بھی نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت جو ہے پوری دنیا میں جاتی ہیں، امریکہ بھی جاتی ہیں، پورے یورپ میں جاتی ہیں، آسٹریلیا جاتی ہیں، اور دور دراز میں جاتی ہیں، تو ان کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ اپنے دین کے پرچار کریں، لیکن بس جہاد کا نام نہیں لیں، اور جو ہے وہ اپنا اس جو نظام ہے اسلامی نظام وہ قائم نہ کریں، کیونکہ اسلامی نظام جب قائم ہوگا تو پھر یہ جو ہے وہ یہ محکوم ہو جائیں گے، تو یہ جو ہے اس کو برداشت نہیں برداشت کرتے، اور یہی جو ہے ان کی فائنڈنگس تھی اس کارپوریشن کی۔ تو ہمیں بھی اب دیکھنا یہ خاص طور پہ پاکستان کے اندر، دیکھیں پاکستان کو ایک وقت تھا کہ پاکستان آج سے 30 سال یا 40 سال پہلے ایک ورڈ پاکستان کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کا قلعہ ہے، یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے یہ، اور پوری دنیا میں یہ اس کو قلعہ مانا جاتا تھا۔ اب یہی چیز جو ہے یہ ان کے لیے خائف تھا، یہی خوف تھا کہ یہ واقعی قلعہ نہ بن جائے، یہ مضبوط ایسا مرکز نہیں بن جائے اسلام کا کہ یہ ریاست مدینہ، تو خیر وہ اب تو کوئی ریاست مدینہ جو ہے وہ نہیں بن سکتی، کیونکہ ریاست مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ اکرام بھی موجود تھے، لیکن آج ہم جب نام لیتے ہیں پاکستان کا کہ ریاست مدینہ ثانی، تو خیر وہ چیز تو نہیں ہو سکتی، لیکن انہیں یہی ڈر تھا کہ اگر یہ اسلام کا قلعہ واقعی قلعہ بن گیا تو ان کے لیے جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے یہاں کے جو ہمارے جو کرتا دھرتا اسٹیک ہولڈر تھے، حکمران تھے، ان کی برین واشنگ کی، یہاں کے جو معاملات تھے وہ کسی طریقے سے انٹرنلی اور ایکسٹرنلی اس کے اوپر اثر انداز ہوئے یہاں کے لوگوں پر، اور وہ یہ چیز جو ہے وہ اسلام کا جو قلعہ تھا پاکستان جو مشہور تھا وہ یہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا۔ میرا خیال ہے آج کی جو نئی نسل ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا تھا، اور ایک وقت تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو تحریکیں جو تھیں، جتنی بھی اسلامی جو تحریکیں چل رہی تھیں، ان کو جو ہے وہ یہاں کے حکمرانوں کے تعاون سے جو ہے انہوں نے ظاہر ہے انہوں نے بریک واشنگ کر کے ان کو یہاں سے جو ہے وہ ختم کیا ہے۔ اور آج ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے کہ ہم جو ہے نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ ہم دین کے ہیں نہ دنیا کے، نہ ہم دین میں جو ہے وہ کچھ کر پائے، ترقی کر پائے، نہ دینی اس پہ چل پائے، نہ ہم دنیا کے ساتھ چل پائے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسروں کے نظام کی طرف دیکھنے کے بجائے، دوسروں کے جو ہے معاملات میں جو ہے وہ ٹانگ اڑانے کے بجائے، ہم اپنے گریبان میں جا کے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جیسے آج کل کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں پاکستان جو ہے میزائل مار دے، ایسے کیسے میزائل مار دے؟ 3,500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور دنیا اس طرح اتنا آسان نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ، کیونکہ آپ میزائل مار کے واپس بھی آ جاؤ گے تو پھر آپ کے پیچھے آپ کے 2 دشمن پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کا جو ہے وہ بھارت بیٹھا ہوا ہی ہے، تو یہ آپ کو چھوڑ دے گا، یہ لوگ چھوڑ دیں گے۔ اب فلسطین کے اندر ابھی جو غزہ میں کیا ہوا کہ حماس نے جتنے بھی راکٹ مارے، وہ راکٹ مار کے وہ کیا ہوا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اپنے علاقوں میں آ گئے۔ جب اپنے علاقوں میں آ گئے اور مختلف گھس گئے تو ان کو موقع مل گیا، تو وہ آپ کے گھروں میں گلیوں میں جو ہے وہ گھس گئے، اور آسمان سے انہوں نے بارود کے جو ہے وہ بارش کر دی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کے حالات میں جو ہے وہ بہت ہی اسٹریٹجی سے، بہت ہی سمجھداری سے، اور بہت ہی جو ہے وہ ایک پلاننگ سے جو ہے وہ ہمیں چلنا پڑے گا۔ ہمیں جذباتی انداز میں کام نہیں کرنا پڑے گا۔ جو قومیں جو ہے وہ سمجھداری سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹریٹجی ہے اگر اس کو ہم سامنے رکھیں، صحابہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے جو ہے وہ جنگیں لڑتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جنگیں لڑی ہیں،
جنگ بدر کا جو ہے واقعہ ہمارے سامنے ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں، ہمارے پاس تو جو ہے پورا ایک سسٹم، پورا ایک نظام، پوری تمام چیزیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ ماں کی گود سے لے کے اور قبر تک کی ساری چیزیں ہمیں سکھا دیں. ہم نے حکومت کیسے کرنی ہے یہ بھی ہمیں بتا دیا. اگر ہم پہ ایگریشن ہو تو وہ بھی بتا دیا کہ ہم نے جو ہے اس کا جواب کیسے دینا ہے. تو سارا نظام ہمیں دے دیا. لیکن آج کے حالات اور اس دور کے حالات میں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے جنگیں ہوتی تھیں، فیس ٹو فیس جو ہے وہ جنگیں، فوجی جو تھے وہ آپس میں لڑتے تھے، آبادیوں پہ کوئی ظلم و ستم نہیں ہوتا تھا. لیکن آج کی جو لڑائیاں یہ ہیں خطرناک. یہ اب جس طرح بھی ابھی ہم نے دیکھا کہ حماس نے جو ہے وہ میزائل مار کر، وہ تو الگ ہو گئے، اب اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کتنی ظلم و بربریت ہوئی. تو یہ جذباتی اس قسم کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے. ہمیں جو ہمارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے دانشور ہیں، ہمارے علماء ہیں، ان کو یہ سب کو ایک پیج پہ ہوں گے تو ہم جو ہے وہ آئندہ ہمارے لیے جو خطرات آئندہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے لیے جو خطرات ہیں ان سے ہم کیسے وہ اوور کم کر سکتے ہیں، ان سے ہم کیسے اس کو فیس کر سکتے ہیں. اس کے لیے بہت ہوش مندی سے، جوش سے نہیں، جوش بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہے ہوش بھی بہت ضروری ہے. اگر ہم جو ہے وہ جوش کے بجائے ہوش کے بجائے جوش سے کام لیں گے تو وہ جوش کبھی جو ہے وہ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ تمام جو ہے وہ ہمارے جو تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں اس میں سب آ جاتے ہیں. یہ وہ سوچیں کہ ہم نے جو ہے وہ آگے جو ہمارے لیے بھی خطرات ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر خدا نخواستہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. ہمارے تو ایک بہت بڑا دشمن ہمارے سر پہ مسلط ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے. ان کو جب موقع ملے گا، یہ تو الحمدللہ ہماری جو آرمی ہے الحمدللہ، نو ڈاؤٹ اس کے اندر بہت ساری آپ اختلاف کر سکتے ہیں پولیٹیکل، لیکن بیسک ہماری آرمی جو ہے وہ دنیا کی بہترین آرمیوں میں شمار ہوتا ہے یہ. اور یہی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اسرائیل نے عراق کا جو ہے وہ ایٹمی پلانٹ تباہ کر دیا، اور اب دوسرا جو ہے وہ ان کی نظریں پاکستان پہ بھی لگی ہیں، اور انہوں نے ماضی میں بھی بہت کوشش کی انڈیا کے ساتھ مل کے. لیکن الحمدللہ ہماری ایئر فورس بہت مضبوط ہے، دنیا کی بہترین ایئر فورس ہے. ہماری جو فوج ہے افواج وہ دنیا کی بہترین فوج ہے. ان کے پاس اسٹریٹجی بھی ہے، پلاننگ بھی ہے. تو یہ الحمدللہ یہ ہندوستان کو اتنا موقع جو ہے وہ جب بھی انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے ہمیشہ جو ہے منہ کی کھائی ہے. ابھی ہم نے کچھ عرصے پہلے بھی دیکھا. تو ہمیں اپنی فوج کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اور جو ہے وہ ان کا مورال جو ہے وہ بالکل ہائی رکھنا ہے، ان کو مورال کو بوسٹ اپ کرنا ہے. کیونکہ بہرحال جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے وہ ہتھیاروں کو جو ہے اپنا بالکل اپڈیٹ رکھتے تھے، اور جو ہے وہ ہمیشہ لڑائی کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. تو ہمارے لیے جو ہے وہ ہماری فوج جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہماری ضرورت ہے فوجی ہے، ایسا نہیں ہے. پولیٹیکل بہت سے ایشوز ہو سکتے ہیں، اختلافات ہو سکتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہو، لیکن بہرحال یہ ہمیں فوج کو سپورٹ کرنا اور اس کے مورال کو کبھی بھی ڈاؤن نہیں ہونے دینا. کیونکہ بہرحال یہ ایک اسلامی فوج بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ آگے چل کے یہ ہمارے لیے بہت جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے یہ پروٹیکشن کا جو ہے وہ انڈیا کا آج کیا وجہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اب تک کامیاب نہیں ہو سکا. ورنہ اگر ہماری آرمی کمزور ہوتی تو یہ کب کا جو ہے ہمیں جو ہے وہ تہس نہس کر دیتے ہی ہیں. تو ہمیں ضروری ہے کہ جو ہے وہ ہم سب جو ہے وہ جوش کے بجائے ہوش سے کام لیں، تاکہ ہم آگے کے جو معاملات کو، اپنے جو خطرات آ رہے ہیں ان سے ہم نمٹ سکیں.